جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو مختلف لوگوں سے جن کا خبر سے تعلق ہے ان سے ملاقات کروائیں گے، اور وہ موضوعات جو الیکٹرانک میڈیا پر کم کم ڈسکس ہوتے ہیں یا جن شخصیات سے آپ کی کم کم ملاقات ہوتی ہے ان سے ہم آپ کی ملاقات اپنے چینل پہ کروائیں گے۔ آج جو ہمارے دوست یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کا نام اعظم خان ہے، اور پاکستان کے اچھے رپورٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دا نیوز کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا، مختلف صحافتی اداروں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، اور آج کل یہ بی بی سی میں براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں۔ بہت محنت سے، لگن سے، دیانتداری اور ایمانداری سے انہوں نے صحافت کی ہے، اور یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں کہ جو واٹس ایپ صحافت پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کی رپورٹس پر، ان کے لکھی ہوئی چیزوں پر ہمیں بہت فخر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کا ایک اور تعارف یہ ہے جس حوالے سے آج ہم نے یہ پروگرام کیا، انہوں نے ایک بہت شاندار کتاب لکھی، اور وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بڑی اچھی مثال تھی، لیکن چونکہ پاکستان میں لوگ کتاب شتاب زیادہ پڑھنا پسند نہیں کرتے، لہذا وہ کتاب بہت زیادہ جتنی مقبول ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی، تو اس کتاب کے حوالے سے اس کتاب کا بھی آج تعارف ہو جائے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ایک اور وزیر اعظم، اور یہ پاناما کیس کی ساری روداد ہے، اور اس میں جو عدالتی کارروائی ہے جو کورٹس میں ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، جو اس وقت ماحول تھا اس حوالے سے بات کی گئی ہے، کچھ قانونی نکات ایسے تھے جو منظر عام پر نہیں آئے ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو اعظم، سب سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ کیوں یہ ارادہ بنا کہ یہ کتاب لکھی جائے، اور اس کا نام ایک اور وزیر اعظم کیوں ہے؟ عمار صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے کافی ٹائم اس کو ہو گیا ہے، باقاعدہ لانچ نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کتاب بنیادی طور پہ ایک ٹرائل کے بارے میں ہے جس کے متعلق میڈیا پہ بہت کچھ آپ سنتے رہے، اور ابھی بھی وہ خبروں میں رہتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ کتاب کا ٹائٹل ایک اور وزیر اعظم تو ذہن میں یہی تھا کہ جس وزیر اعظم کی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں، چاہے اخبار اٹھائیں یا کوئی کمیشن رپورٹ اٹھائیں یا کوئی کتاب اٹھائیں، تو کچھ اچھے نتائج نہیں ملتے کسی بھی وزیر اعظم کے حوالے سے۔ تو جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تو یہ بھی ایک وزیر اعظم سے متعلق تھا جو 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے تھے، تو میرا مدعا کسی ایک کیس سے زیادہ ایک عہدے سے تھا، اور ایک یعنی منتخب نمائندوں سے تھا، منتخب اداروں سے تھا، کہ کس طرح کچھ غیر منتخب ادارے یا محکمے منتخب اداروں کا یا پارلیمنٹ کا احتساب کرتے ہیں۔ تو زیادہ فوکس اس طرف تھا، کسی ایک خاندان یا کسی ایک اس کی طرف جانے سے زیادہ۔ اچھا، اب ہم اس کتاب کے مختلف حصوں کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جس دور میں آپ نے یہ کتاب لکھی، اور آپ نے اپنے دیباچے میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اس سے پاناما کیس سے پہلے ایک جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ایک ہوا بنائی گئی، ایک ماحول بنایا گیا میڈیا کے حوالے سے، تو وہ ماحول کیا تھا؟ پہلے تو عمار صاحب، کتاب کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے یا جو کچھ خاص باتیں، ظاہر ہے باقی تو تفصیلات اس میں موجود ہیں، اس کا جو انتصاب ہے یہ 2 لائنیں ہیں، یہ میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ پیاری بھتیجی زینب کے نام، جو بول اور چل نہیں سکتی، مگر جب بھی میری آواز سنتی ہے مسکرا کر زیر لب کچھ کہہ دیتی ہے جسے شاید میں ہی نہیں سمجھ سکا۔ بہت خوبصورت۔ ماحول کیا تھا اس وقت یعنی پاناما کیس کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، صحافیوں میں، ٹاک شوز میں کیا ہو رہا تھا؟ صحافی کیا بات کر رہے تھے؟ ملک کا اوور آل انوائرمنٹ کیا بنا ہوا تھا یا بنایا ہوا تھا؟ انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے میں ٹرکی میں تھا، استنبول میں تھا، اور وہاں کا جو سرکاری میڈیا تھا اس کے ساتھ تھا۔ تو میرے جو پڑوسی تھے اور ادھر ادھر کے لوگ تھے، وہ میڈیا پہ تو کافی زیادہ ایکشن لیے جا رہے تھے، کچھ میڈیا کے ادارے بند کیے جا رہے تھے، کچھ صحافی بھی گرفتار ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا غلط کر گئے ہیں آپ یہاں آ کر، یہاں تو کچھ عرصے بعد خون کی ندیاں بہہ ہیں، کافی ہم نے کہا چلیں دیکھا جائے گا۔ صحافی ہوتے ہوئے کنسیکوینسز کو شاید اس طرح ہم نہیں دیکھتے، ہم اپنے کام پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ خیر، ایک وہاں پہ جو 15 جولائی کو ایک اٹیمپٹ ہوئی کو کی، اس کو رپورٹ بھی کیا، نہ صرف وہاں کی سرکاری میڈیا کے لیے بلکہ
پاکستان میں جیو ٹی وی کے لیے کیا جس کے بعد جیو سے میرا ایک تعلق بنا اور پھر بعد میں آگے میں نے جیو جوائن کیا. میں جیسے ہی پاکستان آیا اور جیو میں جب میں نے کام شروع کیا تو ساتھ ہی پاناما آ گیا. اچھا. اور پھر کوئی ایسی کنٹینیوشن لگی کہ شاید میں اسی رات 15 جولائی والی رات میں موجود ہوں. اور وہاں تو صبح صادق تک کو کی ناکامی کی خبر دے کے میں سو گیا تھا. لیکن شاید ابھی مزید جو صبح صادق کا انتظار ہے. ابھی صبح صادق کا شاید انتظار تھا. لیکن ایک بات ہے کہ اس عرصے میں جب رپورٹنگ کرتے تھے تو کافی ہائپر یعنی لمحہ بلمحہ جو صورتحال جس طرح چینلز کہتے ہیں تو چینلز کے حساب سے ہم بھی لمحہ بلمحہ تھے اس وقت. اب کیا ہو رہا ہے, کیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, خاص طور پہ جب سپریم کورٹ میں شروع میں تو تھوڑا سا سست روی سے یہ گیا, لیکن ایک دم اس نے انٹینسٹی اس کی ایک دم ہائی ہوئی, اس میں ایک دم ڈیولپمنٹس ہوئیں تو مصروفیات اتنی زیادہ وہ ہو گئیں اور شور شرابہ بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب یہ پتہ چلانا کہ بنیادی طور پہ یہ کیسز ہیں کیا. تو کبھی عمر چوما کو تلاش کریں, کبھی ان کے ٹویٹس کو دیکھیں, کبھی اس رپورٹ کو دیکھیں کہ یہ آخر یہ معاملہ, یہ پیپرز کا کیا معاملہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کہا جاتا تھا, اور کیونکہ ہم تو بہت ساری جو کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں ہمارا تو کام ہوتا ہے کہ خبر لے کر آئیں, کنسپریسی تھیوری نہ دیں. والیوم 10 بھی بڑا مشہور ہوا تھا, اس میں جو مرضی کچھ ڈال دیتے تھے, وہ کہانیاں اس پہ کافی مشہور ہوئی تھیں. کبھی کہا گیا کہ اسرائیل کا بھی ذکر ہے, کبھی کہا گیا انڈیا کا کافی ذکر ہے اس میں. تو خیر وہ والیوم 10 سے جانے سے پہلے اس سارے معاملے کو سمجھنا ضروری تھا. تو اس کے لیے خاص طور پہ جب سپریم کورٹ میں کنفلکٹنگ قسم کے کچھ رسپانسز آئے شریف خاندان کی طرف سے اور ان کے وکلاء کی طرف سے, تو اور دلچسپی پیدا ہوگی کہ کبھی نواز شریف یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ جی یہ وہ ذرائع ہیں جو ہمارے ہیں اور ہم ان کا حساب کسی بھی فورم پہ دے سکتے ہیں. پھر ان کے وکیل آتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ جناب جو آئین ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اور اس ریلیونٹ آرٹیکل کا ریفرنس دیتے ہیں کہ whatever said on the floor of the house cannot be produced as an evidence before any court of law. تو سیاسی اس کا جو وہ تھا, قانونی طور پہ شاید ان کے وکلاء ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن سیاسی پہلو یہ تھا کہ جب ایک دفعہ تقریر ہوئی ہے تو نواز شریف کو اب حساب دینا چاہیے. تو پھر شاید انہوں نے سپریم کورٹ میں حساب دینے کی کوشش کی, تو وہ شاید ان کو مہنگا پڑ گیا اور حساب کتاب وہ پھر آپ نے دیکھا. میں جو شاید اپنا سوال واضح نہیں کر سکا, لیکن چلے اس وقت جو ہے نا جو میڈیا پہ اچانک ایک را چلی تھی کرپشن کے خلاف اور انصاف اور احتساب کے حوالے سے, جو آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس بات کو بہت عرصہ گزر گیا اور وہ چیزیں اب ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اب اس کتاب کے مزید مندرجات کی طرف جاتے ہیں. آپ نے اس سلسلے میں آپ کی کئی دفعہ نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, آپ نے بڑے سخت سوالات بھی ان سے کیے, کیا ری ایکشن تھا ان کا؟ غلطی تو ہوئی تھی. جو 2 سال تقریباً نواز شریف جو ہے وہ ان ریفرنسز میں کسی نہ کسی طور پر پیش ہوتے رہے, اور ان کے ساتھ جو ایون فیلڈ ریفرنس تھا 1.5 سال تو مریم نواز بھی ساتھ آتی رہی ہیں, دونوں ساتھ ہوتے تھے, اور ساتھ اور بھی پارٹی کی ان کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہوتی تھی ساتھ ہوتی تھی. سوال کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی, اور جب کبھی بھی انہوں نے سوال یا بحث کی, گفتگو کی کورٹ کے اندر, ظاہر ایک وقفہ ہوتا تھا, جج چلے جاتے تھے, تو پھر جو ذہن میں سوال ہوتے تھے تو وہ ضرور کرتے تھے, اور شاید کرنے بھی چاہیے کیونکہ 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے, اور سب سے زیادہ شاید اگر کوئی انفارمیشن دے سکتا ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے بھی, تو وہ شاید وہی وزیر اعظم تھے. ایک اور وزیر اعظم میں سے 3 بار کوئی بھی نہیں رہ سکا, لیکن آپ کو تو سوال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی, جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ؟ جواب ضرور آتے تھے, کیونکہ جو امپریشن تھا, اس سے پہلے میری کبھی انٹریکشن ان کے ساتھ نہیں ہوئی پاناما سے پہلے, جو اس سے پہلے کا امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ شاید نواز شریف سوال سننا پسند نہیں کرتے, یا وہ ایسی بحث نہیں پسند کرتے کہ جس میں ان سے پوچھا جائے یا کوئی سخت سوال کیا جائے یا تنقید کی جائے. لیکن میرا اپنا تجربہ تھوڑا سا مختلف ہے, اور شاید اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ساتھ مریم نواز ہوتی تھیں. شروع میں مجھے لگا کہ شاید ان کو اچھا نہ لگے کہ میں سوال کر رہا ہوں, کیونکہ ایک ان کا باپ بیٹی والا بھی رشتہ ہے. تو جب ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں آپ کسی کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے جب آپ کے ذہن میں کچھ چیز ہو آپ نہ پوچھیں تو پھر یہ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. تو
کبھی بھی جو بھی سوال آیا وہ ضرور ان سے پوچھو، اور اس میں ایسے ایک پورا چیپٹر الگ کر کے لکھ دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے کیا ان کو، خاص طور پہ ان کے نیریٹو پہ زیادہ بات کرتے تھے ہم، کیونکہ اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ خلائی مخلوق ہے جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو ہم خد و خال معلوم کرتے تھے. مطلب یہ فیکا جو میں ان کا مشکور ہوں، یہ ڈان کے کارٹونسٹ بھی ہیں اور اچھے اچھے ان کے آتے ہیں، تو انہوں نے کچھ اس طریقے سے کچھ خد و خال بتائے ہیں خلائی مخلوق کے. تو ہم نے بھی کوشش کی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ آخر خلائی مخلوق کون ہے. تو اس طرح کی باتیں ہیں. اور باقی پاکستان کے حوالے سے ان کا جو تھا کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اور کافی ہو گیا اس ملک کے ساتھ، تو جو ڈیٹیلز تھیں وہ بھی ڈسکس کرتے تھے. لیکن ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ ملک تو چل رہا ہے، وہ حکومت نہیں رہی. یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک دن میں نے سوال کیا اور ساتھ ہی میں نے کہا چونکہ آپ کی حکومت ہے تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے. تو وہ تھوڑا نیب کے حوالے سے سوال تھا، تھوڑے خاموش ہوئے اور پھر ہنسنا شروع کہتے ہیں ہماری حکومت ہے. تو مطلب وہ اس طرح کہہ رہا تھا کہ میں کوئی بریکنگ نیوز ان کو دے رہا ہوں. اچھا اچھا. اور ساتھ ان کا یہ ضرور تھا کہ ہماری غلطی تھی جو نیب ابھی ادارے کے طور پہ کام کر رہا ہے. یہ تو تسلیم کیا، خواجہ سعد رفیق نے بھی کئی دفعہ تسلیم کیا. یہ نواز شریف نے بھی کورٹ میں کیا تھا، شاید خواجہ سعد رفیق نے اس کے بعد کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ کے دور میں یہ ادارہ بنا ہے. نواز شریف نے اس کو احتساب کمیشن کے طور پہ پھر اس کو ریفارم کیا. پرویز مشرف نے اس کو، جب اس کا دور آیا تو پرویز مشرف نے اپنے طور پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو بیرو ہے ایک آرڈیننس کے تحت، صدارتی آرڈیننس کے تحت اس کو بنا دیا. اور اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این حکومت میں آئے تو دونوں نے اس ادارے کو آگے چلنے دیا. تو شاید ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اٹس ٹو لیٹ ٹو سے، لیکن وہ کہتے تھے کہ غلطی تھی. اس کی اعظم وجہ یہ بھی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں چیزوں کو، کہ جب بھی کوئی حکومت نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتی ہے، نیب کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ ختم ہو جائے، ایک میڈیا پہ غلغلہ مچتا ہے، ایک اپوزیشن کی طرف سے نریٹو آنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بنیادی طور پر نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی کامن سی بات. پولیٹیکل ہاں اس کے وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ چونکہ یہ کیسز آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں، جو خاص طور پہ یہ ٹائٹل کے حوالے سے تھا. تو میں نے وہ کیس بھی اس کی بھی کوریج کی تھی جس میں یوسف رضا گیلانی کو کنوکٹ کیا گیا تھا اور 30 سیکنڈ کے لیے کہا گیا تھا کہ ٹل رائزنگ آف دا کورٹ جو ہے یہ ان کی سزا ہے. یعنی آپ خیالی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیل میں تھے. ہاں ٹھیک. اور جب کورٹ اٹھ کے چلی گئی تو یوسف رضا گیلانی آزاد ہو گئے. تو ٹل اس رائزنگ کے بعد وہ وزیر اعظم نہیں رہ سکے. وزیر اعظم نہیں رہ سکے. یہی آبجیکٹو تھا. اور میں جب واپس آیا ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ میں کام کر رہا تھا تو ضیاء الدین صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی اعظم کیا ہوا؟ تو میں نے کہا سر وہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو نائل کر دیا. تو ہاں وہ تو سپریم کورٹ، وہ تو خیر کرنا تھا، تو وہ سپریم کورٹ نے تو خیر وہ فیصلہ تو سپریم کورٹ سے ہی آنا تھا. تو میں تھوڑا سا ہوا، میں نے کہا کافی زیادہ پروسیڈنگز ہوئیں، کافی زیادہ ہیئرنگز ہوئیں، تو آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور نے ان کو وہ کیا. تو کچھ اس طرح کی بھی ہماری ڈسکشن اس میں ہوئی. اچھا ناظرین، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ استادوں کے استاد ہیں. تمام صحافی جو ہیں وہ پورے پاکستان کے ان کو اپنا استاد سمجھتے ہیں اور بڑے کلیئر مائنڈڈ آدمی ہیں. اور میری ان سے بات ہوئی تھی اور وہ انشاءاللہ جلد ہی ہم انہیں اپنے یوٹیوب چینل پر لائیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے. اچھا اعظم، ایک سوال دیکھیے، کتاب کم لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے، ٹی وی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوتا. تو ہم نے ٹی وی پہ جو ایک نریٹو دیکھا کہ پاناما کیس میں، اور کائنڈلی کریکٹ می اینڈ انلائٹن می، کہ اربوں روپیہ کھا لیا اور کھربوں روپیہ کھا لیا. پھر جو ورڈکٹ آئی اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اقامے کا مسئلہ تھا اور پھر جو ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینی، جو کہ کوئی کرپشن کے معاملات ہیں نہیں. تو کیا یہ کرپشن کا معاملہ تھا؟ کوئی پیسے شیسے کی ہیرا پھیری تھی؟ کیا تھا؟ ایک تو عمار صاحب آپ دیکھیں کہ نیب کے جتنے بھی کیسز ہیں نا، نیب کا دائرہ کار اگر آپ دیکھیں تو یہ پولیٹیشنز تک ہے اور بزنس مین تک ہے، بیوروکریٹس تک ہے. نیب کے دائرہ اختیار میں جس کو ہم قومی احتساب کمیشن کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک ٹرائی اینگل ہے 3 ان اداروں کا یا 3 ان انسٹیٹیوشنز کا. یہ نہ جوڈیشری کی طرف جاتا ہے،
نہ یہ آرمی کی طرف جاتا ہے یعنی افواج کی طرف جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا ایک احتساب کا نظام موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ سے بڑا تو فورم کوئی نہیں ہے, اور پولیٹیشینس کا بھی ایک اپنا احتساب کا نظام موجود ہے, کمیٹیز ہیں, کمیشن الیکشن ہے, الیکشنز ہیں. سب سے بڑا تو نواز شریف کو بھی یہ موقف تھا کہ وہ عوامی عدالت میں آ گئے ہوں. جب ہم جی ٹی روڈ پہ لاہور تک 4-5 دنوں میں وہ سفر کیا تھا, تو اس میں ان کا یہی پوائنٹ تھا کہ میں اب عوام کی عدالت میں آیا ہوں. وہ فیصلہ تسلیم کر لیا ہے آئینی عدالت کا, اب عوام کی عدالت سے پوچھتا ہوں کہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. لیکن نیب کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اب دیکھیں تو یہ آخر میں یہ بچ جاتے ہیں 3 لوگ. پرائیویٹ آدمی کے اوپر بھی نہیں ہے, اور ایس او پی کے مطابق 100 ملین سے جو کم کیسز ہیں یعنی 10 کروڑ سے کم کیسز کے اوپر بھی نہیں جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب ایک ایسا محکمہ ہے جو میگا کرپشن کی طرف جائے گا, ایک ایسا ادارہ ہے. میگا کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جس میں رقم ہو, بلینز, آپ نے ٹھیک وہ لفظ استعمال کیا کہ بلینز آف ڈالرز اگر کر دیں تو اور بھی بہتر ہے. لیکن کوئی ایک پولیٹیشین ایسا نہیں ہے جس سے نیب نے 5 روپے بھی لیے ہوں, اور جو بزنس مین سے بھی لیے ہیں وہ بھی بہت تھوڑے پیسے ہیں. اور عام طور پہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ان کیسز کے دوران ہم ان سے پوچھتے تھے, سوال کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ایک بزنس مین اس کو وقت اپنا کافی عزیز ہوتا ہے, تو وہ اس وجہ سے والنٹیئرلی ریٹرن ہے وی آر جس کو یہ کہتے ہیں, اور پلی بارگین ہے جس کی منظوری باقاعدہ نیب چیئرمین دیتا ہے, تو وہ کر کے جتنا پیسہ نیب مانگتا ہے دے دیتے ہیں اور جا کے اپنا بزنس کرتے ہیں, لٹیگیشن میں نہیں جاتے, وقت ضائع نہیں کرتے. البتہ کافی زیادہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آخر تک نیب کا سامنا کیا ہے اور آخر میں نیب کو کچھ نہیں ملا. ایسے مقدمات کی بڑی لسٹ ہے. پاناما میں بھی کچھ نہیں ملا. اب پاناما پہ آ جائیں تو پاناما پہ امید تو یہ دلائی گئی تھی. ہم سے لوگ اکثر یہ سوال بھی اس عرصے میں کرتے تھے کیونکہ جتنی ہائپ تھی کہ کتنا پیسہ پاکستان کو آئے گا اور خزانے میں کتنا پیسہ جمع ہوگا. کافی لوٹ لیا گیا ہے ملک کو, کافی خزانہ خالی ہو گیا ہے. چونکہ اس طرح کی باتیں زیادہ مشہور تھیں اور زیادہ سوال کیا جاتا تھا, تو دلچسپی تھی ہماری, اور پھر ہمیں یہ امید بھی پیدا ہوئی کہ شاید جس سوال کا جواب ہم نہیں تلاش کر پا رہے وہ والیوم 10 میں ہے, وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے گا. کم از کم اتنے پیسے تو ملیں گے, چاہے اسرائیل سے آ رہے ہیں, انڈیا سے آ رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ان سارے ڈاکیومنٹس کو کھنگالنے کے بعد کہ وہ زیادہ تر جو معاملات تھے وہ پرانے معاملات تھے, یعنی کوئی ریسنٹ کوئی کیس ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں گورننس کے دوران کوئی کرپشن کی ہو. عام طور پہ نیب کا دائرہ کار بھی یہ. آپ کو حدیبیہ پیپرز مل کا وہ کیس یاد ہوگا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیب کو کافی ٹف ٹائم دیا رکھا. شاید یہ ٹف ٹائم ہم کہیں یا نہ کہیں, لیکن سخت سوال انہوں نے ضرور کیے تھے اور ہر روز کیے تھے, اور یہ کہا تھا کہ کیا کوئی 3 نسلوں تک کسی کے پیچھا کرتا رہے گا, کیا نیب کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. کون تھے وہ صاحب جو پرویز مشرف کے دور میں نیب کے چیئرمین تھے, ان کے بعد جو صاحب آئے وہ کون تھے, ان کے بعد جو آئے وہ کون تھے. آپ کو 2018 میں 2019 میں آ کے یاد آیا کہ یہ ریفرنس دوبارہ کھولنا ہے. تو بنیادی طور پہ ان کا یہ خیال تھا کہ آپ ونچ ہنٹنگ کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ پہلا اسٹیج تھا سپریم کورٹ میں جب ایک ایسا ڈیسیجن آیا کہ جس نے جسٹس آصف کھوسہ کو یعنی انہوں نے پھر ایک اور معاملے میں پاناما ریفرنسز میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ بڑا اہم ہے, مدر آف آل ریفرنسز ہے, اس میں سے آپ کو یعنی یہ کہا گیا تھا نیب کو کہ اس میں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. پھر میگا کرپشن کی الگ سے پوری لسٹ بھی نیب نے تیار کی. جس طرح ان میگا کرپشن کی ریفرنسز کے حوالے سے جو لسٹ تھی اس میں سے کچھ نہیں ملا. آخر میں ہوا یہ کہ والیوم 10 بھی آخر میں وہ خالی نکل آیا. کبھی کبھی قرعے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی پرچی خالی ہوتی ہے, تو وہ والیوم 10 جس کے بارے میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا, اب 2 دن پہلے نیب چیئرمین نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرایا اور کہا کہ باہر کی حکومتیں ہم سے تعاون نہیں کرتی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب بات لمبی ہوتی جا رہی ہے اور مجھے پتہ ہے یو ہیو اے لاٹ ٹو سے, اور آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن ہم تھوڑا سا قارئین کے لیے بھی چھوڑتے ہیں. یہ کتاب ضرور پڑھیں, ضرور خریدیں. ویسے بھی کتاب خریدنا اچھی بات ہے. کنکلوڈنگ میرا جو کویسچن ہے, اینڈ بریفلی اف یو کین آنسر دیٹ, کہ آپ نے پاناما کیس کی ہر روز کی کارروائی دیکھی, لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کی. آج وہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے, وزیر اعظم ملک سے چلا گیا, 3 دفعہ کا وزیر اعظم فارغ ہو گیا. آج آپ پیچھے مڑ کے اس حکومت کی کارکردگی, یہ سارے ایلیمنٹس دیکھنے کے بعد آپ پاناما کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاناما کیس بنیادی طور پہ جو جتنی رپورٹنگ میں نے کی ہے وہ شاید جواب سے زیادہ سوالات زیادہ چھوڑ گیا,
اور وہ سوالات یہی ہیں کہ بنیادی طور پہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، نظام ہے، یہ خود اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا کردار کیسا، انسٹیٹیوشن جو رول ہے انسٹیٹیوشنس کا، ان کے رول کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ اس کیس کے ساتھ پرویز مشرف کا بھی ٹرائل جڑا ہوا تھا. شاید وہی جو بات آپ کر رہے تھے کہ سیاسی طور پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اگر موجودہ گورنمنٹ چاہتی تو شاید مشرف کی جو کمپلینٹ تھی، جو انٹیریئر منسٹری اس میں کمپلینٹ ہوتی ہے، تو وہ واپس لے لیتی، لیکن انہوں نے وڈرا نہیں کی. اور پھر رزلٹ کیا آیا کہ بڑا سخت ایک ڈیسیجن آیا. اسی طرح سپریم کورٹ میں پاناما ریفرنس پہ ایک بڑا سخت ڈیسیجن آیا، اور سخت ڈیسیجن اس وجہ سے ہم اس کو شاید کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ایک وزیر اعظم ملک کا وہ نائل ہو گیا اور ڈسکوالیفائی ہو گیا. اور پھر بعد میں جب اپیل ہوئی تو پھر اپیل میں بھی جا کے پتہ چلا کہ وہ زندگی بھر کبھی بھی دوبارہ وہ نہیں آ سکتے ہیں. تو اب 2 سال تک جب یہ معاملہ چلا، ہائی کورٹ کا سٹینڈنگ آرڈر تھا کہ یہ تینوں ریفرنسز ایک ساتھ کنکلوڈ ہوں گے. ہائی کورٹ کو خبر ہی نہ ہوئی، اور ایون فیلڈ ریفرنس 25 جولائی 2018 سے چند دن پہلے، یعنی 6 جولائی کو اس کا فیصلہ آ گیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2 ریفرنسز کو ہٹا دیا. اب عدالت تو یہ پہلے یہ پوچھتی نا کہ ہمارا ایک فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. جب اس فیصلے کے خلاف وکیل گئے تو عدالت نے کہا آپ پہلے بتاتے نا کہ مطلب ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ اب عدالت کو تو یہ چاہیے کہ ان کے آرڈر کو کس نے ڈس آنر کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. پھر جب ایون فیلڈ میں جیل ہو گئی تو اس وقت نواز شریف اور مریم نواز لندن میں تھے. پھر وہ واپس آئے اور جیل کے لیے واپس آئے، جیل چلے گئے. اور اس کے بعد دوسرا جو ٹرائل شروع ہوا وہ دیگر 2 ریفرنسز کا شروع ہوا، جس میں نواز شریف اکیلے آتے تھے. اس میں مریم نواز ریکوائرڈ نہیں تھی، ملزم نہیں تھی اس میں. ایون فیلڈ کی حد تک مریم نواز اور کیپٹن صفدر تھے، دوسرے 2 ریفرنسز میں نہیں تھے. اب جو دوسرے 2 ریفرنسز کنکلوڈ ہوئے تو معلوم ہوا جس ریفرنس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک کے تیسری بار کے وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے گھر بھیج دیا، اس ریفرنس میں ان کو ٹرائل کورٹ نے بری کر دیا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں جو آخری جملہ ہے وہی اس پروگرام کا نچوڑ ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ سے سیاستدانوں کو ملائن کرنے کے لیے کرپشن کے نعرے کا سہارا لیا جاتا ہے. ہم ایک نہیں کئی وزیر اعظم اس نعرے کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں. نہ ان کو فارغ کرنے سے، نہ ان کو نااہل کرنے سے کبھی قومی خزانے میں کوئی پیسہ واپس آیا ہے، نہ کبھی معیشت کی کوئی بہتری ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے سویلین پرائم منسٹرز کو، ہیڈ آف اسٹیٹس کو تذلیل اور تضحیک کا نشانہ بنایا ہے. اعظم خان نے یہ جو ڈاکومنٹ کیا ہے ایک اور وزیر اعظم، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور یہ شاید صرف ایک پاناما کیس کا قصہ نہیں ہے، حالانکہ رپورٹنگ اسی کے حوالے سے ہے. یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے. آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. اور ایک آخر میں انہوں نے بات کی کہ وہ جو ہے کہ جب فیصلے میں آیا کہ ایک شخص کو ساری عمر کے لیے نااہل قرار دیا گیا، اس طرح کے فیصلے بھی ماضی میں آئے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب عوام کسی شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے فیصلے جو ہیں خس و خاشاک بن کر بہہ جاتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.